جو بھی اس دنیا میں آیا، جس نے کلمہ پڑھا، اب اس کا سفر کس طرف کو جاری ہے؟ اللہ کی طرف جاری ہے، آخرت کی طرف جاری ہے۔ تو ہر مسافر اس راہ کا راہی ہے، اس راستے کو طے کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی راستہ جس کو معلوم نہ ہو اور اپنی مرضی سے وہ راستہ طے کر رہا ہو تو بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اسے یہی معلوم نہ ہو کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے، میری منزل کیا ہے، تو جب بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری منزل کہاں ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے، بھٹکتا رہتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی رہبر مل جائے، راہ بتانے والا مل جائے، تو اس رہبر کی رہبری میں وہ راستہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بتانے والا بتا دے کہ کوئی یہاں سے مینار پاکستان جانا چاہے، بادشاہی مسجد جانا چاہے، اور کسی نے یہاں بیٹھے بیٹھے راستہ سمجھا دیا، تو یہ بتا دینا، سمجھا دینا بھی پہنچا دینا ہے۔ اس راستے سے جانا، اس راستے سے جانا، تو یہ پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس راستے کو طے کرنے کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو تلاوت بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سی نیک کام ہم کر لیتے ہیں، تو پھر اس میں رہبر کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیے کہ رہبر کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر رہبر کے جب آدمی عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ عمل، اس میں اللہ کی خوشنودی اور رضا شامل نہیں ہوتی، کبھی اپنے نفس کی لذت اور مزے کے لیے بھی عمل کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ عمل اس کے روح کی غذا بننے کے بجائے اس کے نفس کی غذا بن رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت، جو عمل آپ کرتے ہیں، جیسی عبادت آپ کرتے ہیں، ایسی عبادت تو میں بھی کرتا ہوں، لیکن آپ اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہی عمل میں کر رہا ہوں، مجھے وہ فائدہ حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرا جو عمل ہے، تیرا یہ عمل تیرے نفس کی غذا بن رہا ہے، تیری روح کی غذا نہیں بن رہا، کیونکہ تو خود رائی سے چل رہا ہے، اپنی مرضی سے یہ سفر طے کر رہا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو طبیب کی مرضی سے غذا استعمال کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ بیمار ہے لیکن اپنی مرضی سے غذا استعمال کرتا ہے۔ غذا دونوں کھاتے ہیں، لیکن جو طبیب کے مشورے سے کھا رہا ہے، طبیب اسے اس کا تریاق بھی دے رہا ہے تاکہ اس دوا کو اسے نقصان نہ ہو، تریاق بھی دے رہا ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے کھا رہا ہے، اس کے بعد تریاق موجود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ غذا اسے نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو آدمی کسی رہبر کی رہبری میں سفر کر رہا ہے، وہ قدم قدم پر اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی رہبری کر رہا ہے، اور جو اپنے طور پر عمل کر رہا ہے، وہ تو عبادت کر کے بھی تکبر اور ناز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھ کے کسی بے نمازی کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کر لیتا ہے، نفرت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، دوسروں پر طعن کرنے لگتا ہے کہ تم تو بے نمازی، تم نماز ہی نہیں پڑھتے، حقارت کا برتاؤ، نفرت کا برتاؤ۔ اب یہ کیا ہے کہ عبادت کر کے یہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہے اور دوسروں سے حقارت کا برتاؤ کر رہا ہے، تو اس حقارت کے ذریعے سے اپنے عمل کو اکارت کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی بھی انسان کے فعل سے تو نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نفرت نہ ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔
اسے لعن طعن کرنے لگتے ہیں، اسے مطعون کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اچھی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا، اگلا قبول نہیں کرتا، اور وہ اس لیے اثر نہیں ہوتا، اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس بات کے کہنے میں نفسانیت ہوتی ہے، للہیت نہیں ہوتی۔ نفسانیت ہوتی ہے، نفس کی لذت کے لیے، نفس کے مزے کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے بس دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے۔ تو جو کام نفس کے لذت اور مزے کے لیے کیا جائے، بھلا اس کے اچھے اثرات کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے بغیر رہبر کے جب آدمی چلتا ہے تو خطرات کے اندر گھرا رہتا ہے، نہ معلوم کب اغوائے نفسانی کا شکار ہو جائے، کب اغوائے شیطانی کا شکار ہو جائے، اور کب شریعت کو چھوڑ کر اپنی طبیعت پہ چلنے والا بن جائے، کیونکہ کوئی اس کا رہبر اور نگران تو ہے نہیں۔ تو نہ معلوم کب یہ شریعت کو چھوڑ دے، طبیعت پہ چلنے لگ جائے اور سمجھے میں تو شریعت پہ چل رہا ہوں۔ اس لیے رہبر کی ضرورت ہے۔